جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان جہاں بھی دیکھا جائے شکوے میں نظر آ رہا ہے۔ زبان پہ بھی شکایت ہے، چہرے پہ بھی شکایت ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے برکتی ہے، نحوست ہے، آزمائش، امتحان اور ابتلا ہے۔ کیا کیا جائے؟ ڈوبتا ہوا جیسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تیراکی سیکھی نہیں، مشکل حالات میں اپنے آپ کو کس طریقے سے اسٹیبل کرنا ہے یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے مشکلات کھڑی کر بیٹھے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دنیا میں بحر و بر میں فساد بپا ہے، اور ہمیشہ ہم نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، میرا معاشرہ خراب ہے، لوگ خراب ہیں، قوم خراب ہے، جماعتیں خراب ہیں، مذہبی تنظیمیں درست نہیں ہیں، سیاسی لوگ اچھے نہیں ہیں، حکمران اچھے نہیں ہیں۔ اور پھر ہم نے اس بے برکتی کو، نحوست کو کبھی وقت سے جوڑا، جیسا کہ پچھلی ملاقات میں ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا میں تین ہی چیزیں ہیں، یا وقت اور زمانہ ہے، یا جگہ اور مکان ہے، یا پھر اس کے اندر رہنے کا سامان ہے، وہ حجر شجر، درند پرند چرند، انسان، جن جنات، اور ان کے جینے کے لیے کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ ہیں۔ تینوں کی طرف نحوست کو، بے برکتی کو منسوب کر کے ہم نے جان چھوڑا لی، مگر جان نہیں چھوٹی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ وقت اللہ ہے، زمانہ اللہ ہے، دہر اللہ ہے، لہٰذا وقت میں نحوست نہیں ہوتی۔ کسی بھی مکان کو، جگہ کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، وہ منحوس نہیں ہوتی، اس کو استعمال کے مطابق کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، کوئی انسان، کوئی چیز جو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے، جب ہم اس سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا پاتے تو ہم اسے منحوس کہہ دیتے ہیں، بالخصوص بیوی کو، گھر کو اور سواری کو۔ تو آپ نے کہا کہ اگر نحوست ہوتی جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں تو ان تین چیزوں میں ہوتی، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ نہ سفر میں نحوست ہے، نہ کسی وقت میں، مہینے میں، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ کسی جگہ میں، نہ مکان میں، نہ کسی انسان میں۔ نحوست اعمال کی ہوتی ہے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ کوئی ایسا خطبہ نہیں جو آپ نے عید پہ دیا ہو، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، وہ کوئی نکاح کا موقع ہو، یا کسی بھی جمعے کے دن آپ نے جمعہ پڑھایا ہو، خطبہ دیا ہو، یا کسی بھی عام حاجت اور ضرورت کے تحت، اور اس میں آپ نے یہ آگاہ نہ کیا ہو اور اللہ سے پناہ نہ مانگی ہو کہ الہ العالمین، ہم اپنے شروں نفوس کے شرور سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور برے اعمال کے برے نتیجے اور ان کی نحوست اور بے برکتی اور بدبختی، اور پھر ہماری کرتوتوں کے برے نتیجے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمانا۔ تو یہ تفصیل سے ہماری بات ہوئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ نہ وقت میں نحوست ہے، نہ جگہ میں نحوست ہے، نہ ہی کسی انسان میں اور نہ کسی دوسرے سامان میں نحوست ہے، تو پھر نحوست اگر ہمارے اعمال میں ہے تو ہم چیزوں میں برکت کیسے پیدا کر سکتے؟
یہاں یہ بھی سمجھیے کہ برکت کا ایک غلط تصور ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ گیا ہے۔ اللہ کسی کو طاقت دے دے اور وہ اس کا غلط استعمال کرے، یا اچھا وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی تھا تو اس نے راضی ہو کے مجھے حکومت دی ہے۔ اور یہ کسی زمانے میں مشرف کہا کرتا تھا، دنیا جانتی ہے، اس کا لب و لہجہ یہ تھا کہ رب مجھ پہ راضی ہے تو مجھے حکومت دی ہے، قیادت دی ہے، طاقت دی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے سارے لوگوں کو حکومت بھی دی، سیادت بھی دی، زمین کے اوپر مواقع دیے، مگر معاملہ کچھ برعکس نکلا۔ ہم نے کسی چیز کی کثرت کو، طاقت اور قوت کو برکت سمجھ لی ہے، ایسے نہیں ہے۔ اگر میرا زمانے پہ ہولڈ ہے، مارکیٹ پہ ہولڈ ہے، لوگوں پہ ہولڈ ہے، افراد، جماعتوں اور گروہوں پہ ہولڈ ہے، میرا پیسہ، دولت اس کے اوپر اور کثرت اور وافر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ قارون کے پاس بڑا خزانہ تھا مگر اس پہ رحمت اور برکت نہیں تھی، کثرت ضرور تھی۔ تو رحمت اور برکت یہ کثرت کا نام نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نہیں دیا، آپ کو اس پہ بھی راضی کر دے اور آپ دل و جان سے اس پہ راضی ہو جائیں، تو یہ بھی برکت کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استغنا دے دے، صبر دے دے، حوصلہ دے دے، توکل دے دے، اپنی رحمت اور اپنے کرم کا نزول عطا کر دے، تھوڑی میں رب برکت دے دے اور اسی کے اندر خیر پیدا کر دے اور آپ کو حلال پہ لگا دے، حرام سے بچا لے، یہ ساری برکتیں ہیں۔ آج کی ملاقات میں انشاءاللہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بے برکتی آئی کیوں اور برکت گئی کیوں، اور اس برکت کو دوبارہ سے لوٹایا کیسے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا اصول، قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو نبوت اور خلافت کے ذریعے آزماتے ہیں۔ جو قوم پیغمبر کو بشیرن و نذیرن مان لے اور ان کی پیروی کر لے، اتباع کر لے، اللہ کی وحی کو تسلیم کر لے اور اس کے لیے جھک جائے، تو اللہ ان کی غربتیں ختم کر کے رحمتیں اور برکتیں اور وسعتیں عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ توحید کا دامن تھام لے تو اس کے لیے بنیادی چیز ہے ایمان اور تقوی، دو چیزیں۔ تقوی کوئی بھی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وافر چیزیں دے دے گا۔ تقوی قانون کا نام ہے، ڈیفنس کا نام ہے، تحفظ کا نام ہے، امن عامہ کا نام ہے اور سلامتی کا نام ہے۔ یہ یورپ والوں نے قانون کو فالو کیا ہوا ہے، دیگر ممالک جہاں جہاں قانون لاگو ہے اور لوگ اس کو ڈر کے، احتراماً، قانوناً، فطرتاً، یا ان کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ خلاف ورزی نہیں کرنی، وہاں آپ دیکھیں گے کہ سکون بھی ہے، امن بھی ہے، برکتیں بھی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ تقوی بولا ہے، لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، 4 دن کا ہے۔ آنے والے 10 جہان جو آگے پڑے ہیں ان کے لیے زندگی بابرکت بن جائے، اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اسی لیے مالک الملک نے سورۃ الاعراف میں، اعراف وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے مابین ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اللہ نے یہاں بڑے بڑے سرداروں کا، چودھریوں کا، نوابوں کا، وڈیروں کا، انبیاء کا ذکر کیا اور ان کے تقابلی احوال بیان کیے، اور اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 93 ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ کائنات کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں ہم نے پیغمبر بھیجا اور پیغمبر کے جانے کے بعد وہاں کی قوم کو سزا نہیں ملی، سوائے قوم یونس کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، ہم نے جس بھی بستی میں پیغمبر کو نبوت دے کے سرتاج بنا کے بھیجا، الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، ہم نے اس قوم کو بد امنی میں، بے چینی میں، جنگ میں، خانہ جنگی میں، لڑائی میں اور ضرر، نقصان، غربت، بھوک، مہنگائی میں ہم نے
جتنے بھی معانی کیے جا سکتے ہیں ذرہ کے اندر آپ کر سکتے ہیں. ہم نے ان کو وہاں اس چیز میں ڈال دیا لعلہم یضرعون. ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ شاید یہ اس طرح ہی لوٹ آئیں. پہلے ہم نے پیار سے کہا، پیغمبر کو بشیر بنا کے بھیجا، اگر یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ اگر کرو گے تو نقصان ہوگا، جہنم ملے گی. مجھے مان لو، میرا کلمہ پڑھ لو، اللہ کی اطاعت کر لو. جن لوگوں نے ایسے کر لیا، مطیع اور فرما بردار ٹھہرے، جنتوں کی خوشخبریاں ملی. لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے، وڈیروں نے نافرمانیاں کی، قوم کو اپنے پیچھے لگایا. تو ہم اپنے بندوں سے خیر خواہی کے لیے ان کو کبھی خانہ جنگی میں کبھی تکلیف دے کے، کبھی آزمائش دے کے، کبھی ضرر دے کے، کبھی نقصان دے کے، ہمارا مقصد مارنا نہیں تھا، لوٹانا تھا کہ شاید لوٹ آئے. اور باپ بھی اپنے بچوں کو کبھی کبھی سزا دے لیتا ہے، استاد سزا دے لیتا ہے، زمانہ اور کائنات بڑے سارے معاملات میں باس وہ سزا دے لیتے ہیں کہ چلیں شاید اس طریقے سے یہ باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وہ باز نہیں آئے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ. جو لوگ لوٹے، تضرع کیا، عاجزی کی. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ڈر کے لوٹ آئیں، اب بھی معافی مانگ لیں کہ حالات اتنے برے ہو گئے ہیں، شاید رب ناراض ہے، تو ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں. اللہ تعالیٰ اصل میں غربت دے کے، مہنگائی دے کے، یہ جو آج ہمارے حالات ہیں نا، ہم وہ قوم ہیں کہ اس قدر پتھر دل ہو گئے ہیں، جو مرضی ہو رہا ہے ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. غلطی بس دوسروں کی ہے. بھائی حکمران ہم ہی نے چنے ہیں، ہم ہی میں سے گئے ہیں، منڈیاں ہماری ہیں، کاروبار ہمارے ہیں، مارکیٹیں ہماری ہیں، رشتہ دار ہمارے ہیں، لوگ ہمارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ حتی عفو. یہ معاملہ عافیت والا، معافی والا، ڈرانے والا، دھمکانے والا، مشکلوں میں ڈال کے، آزمائشوں میں ڈال کے شاید یہ بدلیں. اور اس قوم کی زبان سے یہ جملے نکلے وَقَالُوا قَدْ مَسَّنَا آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ. انہوں نے سمجھنے کی بجائے، معافی مانگنے کی بجائے، گناہ بخشوانے کی بجائے، نیکی کی طرف لوٹنے کی بجائے وہ تاریخ لے کے بیٹھ گئے کہ ہمارے آباء و اجداد پہ بھی یار مشکل وقت آتی تھی، وہ بھی مشکل میں تھے، انہوں نے بھی ایسی تکلیفیں سہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم نے پھر اس قوم کا اچانک اسے اٹھایا. حضرات اللہ سے ڈریں. قرآن مجید پڑھنے والے کو تو ڈر لگتا ہے، یقین کرو دل دہل جاتے ہیں. جب چھوٹی چھوٹی سزاؤں کے اوپر ہم نڈر اور بے باک ہو رہے ہیں نا، اور مزید بغاوت پہ اتر رہے ہیں، نافرمانیاں، اللہ کے کیے ہوئے وعدے توڑتے چلے جا رہے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، بس اگلا جملہ رہتا ہے. مالک فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. شعور بھی نہیں ہونے دیا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم نے ان کو اچانک پکڑا. اب سنیے اللہ کیا کہتے ہیں. تاریخ تمہارے سامنے ہے، کتنوں کو پکڑا ہے، کتنوں کو مارا ہے، زیر زمین کر دیا ہے، دھسا دیا ہے، مٹی میں ملا دیا ہے، نام رہ گئے ہیں، آج ان کی تذکرے صرف باقی ہیں اور کچھ نہیں. اب اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر بستیوں والے، علاقوں والے، ملکوں والے، شہروں والے، آبادیوں والے، رہائشوں والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ 8 چیزیں اپنا لیں تو ہم ان کو بدلے میں کیا دیں گے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. دیکھنے میں صرف 2 ہیں، ایمان اور تقوی، ان کے اندر 8 چیزیں پیک ہیں. ایمان میں اللہ کی توحید کامل اور شرک کی نفی، فرشتوں اور وحی پر یقین کامل، آسمانی نصاب و کتاب اور قانون اور قاعدے کو لینا، اور دنیاوی قانون اور ضابطے اور اپنے بنائے ہوئے منشور اور دستور سائیڈ پہ کرنا. یہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ کا تقاضا ہے، ورسلہ. امتیوں کو چھوڑ کے وقت کے نبی کی اتھارٹی کو لینا اور اسے چیلنج نہ کرنا، سنت کو لینا، اسوہ کو لینا، قدوہ کو لینا، سیرت کو لینا، وقت کے پیمبر کے احوال کو، احکام کو، اقوال کو، افعال کو، اس کو لے کے اہمیت دینا.
اور یہاں ہم چاروں جگہ بغاوت کر رہے ہیں. اللہ کی توحید پہ بغاوت ہے، مسالک کے نام پہ. اللہ کے کارٹون جہاں جہاں قبر کے اوپر عرس ہو رہا ہے، دربار مزار سرکار دستار کا ایک طریقہ کار چلا ہوا ہے، وہاں وہاں اللہ کی توحید کی بغاوت کھڑی ہے. اکیلی زبان سے لا الہ کچھ نہیں کرتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وَمَلَائِكَتِهِ، سارے مانتے ہیں جبریل امین ہے، سارے مانتے ہیں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ برحق ہے، سب نے سنا ہے. روح نکالنے والا ملک الموت اور اس کے آوان اور ساتھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے ملائکہ اور گروہ اور جھنڈ، بڑی طاقتوں والے، کرامن کاتبین، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے حفاظتوں والے، بہت کچھ ہے. مگر کیا مجال کہ وحی کو کوئی اہمیت دے دے. دن بدن الہاد بڑھتا جا رہا ہے، بغاوت ہے یہ وحی کے خلاف. وَكُتُبِهِ، آپ کے میرے بیگ میں، آپ کی میری لائبریری میں، آپ کے میرے گھر میں، آپ کی میری یونیورسٹی میں، ہمارے کالجز میں، اسکولوں میں ہر طرح کی کتاب ہوگی، ہر رائٹر کی کتاب ہوگی، اور اس کے پریکٹیکلز ہوں گے، عمل ہوگا، نمبر لگیں گے. اگر نہیں کہیں پہ چل رہی تو اللہ کی کتاب کو جگہ نہیں دی جا رہی، اور جو دی جا رہی ہے وہ جیسے دی جا رہی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. وَكُتُبِهِ، قانون اپنے عدالتوں میں، کتابیں. اور قرآن جسٹ قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، جھوٹی گواہی لگوانے کے لیے رکھا ہوا ہے، بیٹی کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے رکھا ہوا ہے. بس اس سے ہٹ کر کے شاید اس سے ہم کام نہیں لیتے. اور پارلیمنٹ، قانون قاعدہ ضابطہ، اور ہمارا وہ سینٹ، وہ سارا کچھ بہت کچھ کرے گا، لیکن آ کے جہاں بات کتاب اللہ کی آئے گی، نہیں، فلاں کا دستور، فلاں قانون، فلاں قاعدہ، فلاں ضابطہ لکھ رکھا ہے کہ جو بھی قانون اور قاعدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہوگا ریجیکٹڈ ہے. لیکن ہم آج تک ریجیکٹ نہیں کر پائے. اور پھر اس کے بعد چوتھی بڑی مخالفت، ایمان میں جو ایمان کی شرط تھی، اساس تھی، بنیاد تھی، رکن تھا، وَرُسُلِهِ، ہم نے رسولوں کو برحق تو کہا ہے مگر ان کے قول ہمیں زہر لگتے ہیں. آپ کی باتیں ہمیں 250 سالہ بعد میں اجمی سازش لگتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے اعمال ہمیں پرانے اور دکیہ نوسی لگتے ہیں. اور کسی پیر فقیر اور مرشد ہادی راہبر اور دنیاوی اپنے بتائے ہوئے امتیوں کی بات کو ہم ترجیح دینا اور ان کے لیے مناظرے کرنا، لڑنا، لڑ مر جانا، ایک دوسرے کے خلاف مار کے جنتوں کے سرٹیفکیٹ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. مگر کیا مجال کو سنت کی طرف آ جائے. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، کاش یہ بغاوتوں پہ نہ اترتے. اور پانچویں چیز، قبر یاد ہو، آخرت یاد ہو، موت یاد ہو، حشر نشر کا دن یاد ہو، مالک یوم الدین یاد ہو، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ زبردست رب، اس کی پکڑ اور جکڑ اور حساب و کتاب، سزا و جزا کے لمحات یاد ہوں. جب ہمیں رزلٹ کا دن یاد ہوتا ہے تو ہم بڑے سہمے ہوئے ہوتے ہیں، پیپر دینے میں ہم بڑی فکر کرتے ہیں. لیکن یہاں کوئی کسی کو ڈر نہیں ہے، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی خوف، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی امیر، کوئی غریب. ایسی ایسی ہم نے تقسیمات کر رکھی ہیں کہ بھول گئے کہ آخرت کا دن سامنے رکھ کے وقت کے پیمبر نے فاطمہ بنی مخزوم قبیلے کی بچی کے پیالے کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کے لیے جب حکم دیا، اس وقت سفارش بھی لگی، پیسہ بھی لگا، کہا گیا اتنا لے لیا جائے، بدلے میں ہاتھ نہ کاٹا جائے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی سفارش لگی، اور میرے پیمبر کی آنکھیں سرخ اور آخرت یاد. کیا کہا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی تو میری عدلیہ یہی فیصلہ کرتی. حالانکہ سفارشی تو گھر کا تھا، منہ بولے بیٹے کا بیٹا تھا. میرے محبوب کی گود میں حسن و حسین کی طرح کھیلنے والے سیدنا اسامہ تھے، جسے میرے محبوب نے اس وقت کے 1.25 لاکھ صحابہ پہ چن کر کے سپہ سالار لگا دیا تھا. آپ کیا سمجھتے؟ معمولی ہستی تھی. مگر آپ نے قانون نہیں توڑا. یہ تھی ریاست مدینہ، یہ تھا قانون پیمبر، یہ تھی وہ بستی جس بستی کو رب نے پوری دنیا میں متعارف کروایا اور مثالی بنایا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، آمنوا میں ابھی چھٹی چیز باقی ہے جس کے اوپر ہم سب مر رہے ہیں. اللہ کے شکوے پہ شکوے، اور یہ رب کا فیصلہ ہے.
تو شکوہ کر، نہ شکری پہ اتر، میں سزائیں بڑھا دوں گا. تو شکر گزار بن، میں تیرے لیے جزائیں بڑھا دوں گا. میں آگے چل کے تفصیل میں لاؤں گا کہ برکت شکر سے کیسے آتی ہے، لیکن یہاں ایمان کے اندر، بیس کے اندر رب نے یہ چیز ڈلوائی ہے کہ تمہیں اپنے مقدر پہ یقین ہونا چاہیے. میں کسی کا مقدر خراب نہیں کرتا. مقدر میں دنیا تھی، میں نے لکھ دی. مقدر میں پیدائش تھی، میں نے لکھ دی. مقدر میں ماں باپ تھے، میں نے لکھ دیے. مقدر میں آزمائش بھی ہے، وہ بھی میں نے لکھی ہے. اکیلی پیدائش نہیں ہے مقدر میں، آزمائش بھی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ زندگی، حیات اور موت کے درمیانے وقت میں تیری صرف پیدائش، بچپن، جوانی اور بڑھاپا نہیں ہے، آزمائش بھی ہے. اور حسن آزمائش کے لیے تو نے کیا کیا؟ میں نے تو دنیا دے دی، میں نے قسمت بھی لکھ دی، تقسیم بھی کر دی. روٹی کے لیے تو بھاگا، پانی کے لیے تو اٹھا، پیشاب پخانے کے لیے تو واش روم گیا، لیکن اپنی عقبہ اور آخرت اور میری یاد کے لیے تجھے مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوئی. میں چاہتا تو جو واش روم میں زبردستی رات سوتے ہوئے اٹھا کے ہستی لے جا سکتی ہے، وہ طاقت تمہیں مسجد میں بھی لا سکتی تھی، وہ تمہیں لوگوں کے حق بھی دلوا سکتی تھی. لیکن میں نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. غریب مر رہا ہے، قصور غریب کا نہیں ہے. یہاں پہ امیر کہاں مر گیا ہے؟ خلافت کہاں گئی ہے؟ امامت تو چپے چپے پہ دھکے کھا رہی ہے. کیا دیا ہے آپ نے امامت کو؟ نظام تمہارے پاس ہے، طاقت اور قوت ہے. ہم نے لکھا تھا امیر غریب کو ڈھونڈ کے اس کے گھر جا کر کے اس کا حق اس تک دے گا. مانگنے والا چل کے نہیں آئے گا، مانگنے والا چل کے نہیں آئے گا. ہم نے تمہارے ساتھ جو سسٹم رکھا ہے وہ کنویں والا اور پیاسے والا نہیں رکھا. ہم نے تمہارے ساتھ یہ سسٹم رکھا ہے جہاں تم رہتے ہو ہم بادل وہاں بھیجتے ہیں، بارش تمہارے گھر میں اتارتے ہیں. جہاں تمہیں ضرورت ہوتی ہے ہم تمہاری کھیتی میں لا کے پانی دیتے ہیں. اس میں سے جو فصل نکلے وہ تم غریب تک نہیں دے سکتے. عمر ابن عبدالعزیز کی مثالیں تو رہ گئیں، لیکن حقیقت ختم. ٹھیک ہے، نہ تم مقدر پہ راضی، نہ تم قسمت پہ راضی، نہ تم نصیبہ بنانے اور دینے پہ راضی، نہ تم آزمائش پہ راضی، نہ تم پیمبر اور خاتم النبیین پہ راضی، نہ ان کی سنت، نہ ان کی معرفت، نہ ان کے عمل، نہ ان کے اسوہ، نہ سیرت پہ راضی. تو راضی کس پہ ہو؟ نہ کتاب اللہ پہ راضی، نہ پیمبر کی حدیث پہ راضی، نہ اللہ کی وحی پہ راضی، نہ رب کے ملائکہ کا ڈر، نہ کرامن کاتبین کا لحاظ، اور نہ تمہیں اپنے سب سے بڑے رب اکبر کا لحاظ. تو پھر تمہارا لحاظ کیوں کیا جائے؟ واتقوا، یہ 6 چیزوں کو اپنی ہمت کے مطابق اس پہ عمل کرنا، احکام فرامین بجا لانا، اور جن سے رب نے روکا ہے ان سے رکنا. یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیز. اگر کوئی اکیلا پرہیز اختیار کر لے، قرآن مجید کو لے کے سیفٹی کا اصول اپنا لے. ایک آدمی سر پہ ہیلمٹ لے لیتا ہے، قرآن مجید کا اصول ہے سیفٹی کا، اس نے لے لیا، ساری زندگی نہیں لیا، مانا ہی نہیں. وہ کہتا ہے نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں، ہوا نہیں لگتی، نظر صحیح نہیں آتا، یہ پرابلم ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے. ماں اس بچے کو زبردستی کر کے کہتی ہے کہ ٹھیک، تو پولیس سے نہیں ڈرتا نہ ڈر، اپنے برے انجام سے نہیں ڈرتا نہ ڈر، تجھے اللہ کا ڈر نہیں نہ ڈر، تجھے چوٹ کا ڈر بھی نہیں تو نہ ڈر. اس بات کا تو تھوڑا خیال کر کہ جب تو یوں ننگے سر بائک پہ جاتا ہے تو مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. بیٹے نے ماں کی اس جملے کے اوپر ہیلمٹ سر پہ رکھ لیا، چلا گیا. تھوڑی دھند تھی، واپس گھر رہا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 17 ٹکڑے ہوئے ہیں ہیلمٹ کے. اور پھر خود کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے ماں کے کہنے پہ یہ سیفٹی نہ اپنائی ہوتی، ہیلمٹ نہ لیا ہوتا تو یہ 17 ٹکڑے میرے سر کے بھی ہو سکتے تھے، یہ 17 ٹکڑے میرے سر کے بھی ہو سکتے تھے. کچھ سیکھا. آج میں اس بچے کو دیکھتا ہوں کہ سر پہ ہیلمٹ لے کے پھر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ پتھر چاٹ کے مچھلی لوٹی تو کیا لوٹی. مر کے رب سے کہا کہ اللہ ایک دفعہ لوٹا، موقع دے، ہم پھر سے پاکستان میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کر کے تیری نظام خلافت کو، کتاب و سنت کو، انبیاء کو، وحی کو، قانون دستور منشور قرآن بنائیں گے. پھر تب روئے تو کیا روئے جب جواب آئے گا کہ نہیں اب لوٹنے کا ٹائم نہیں ہے. جب ٹائم دیا تھا 3 گھنٹے امتحان کے اندر تو حل نہیں کیا، اب جا کر کے کیا کرو گے؟
اتنے سال کلاسیں پڑھتے رہے، پورا سال سمیسٹر لگتے رہے، امتحان کا موقع بھی دیا، ایک سپلی دوسری تیسری، کچھ کر نہیں پائے، اب تم جو ہے کون سا تیر مار لو گے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، برکتیں لینی ہے تو ایمان کی 6 چیزیں یقین سے لے لو۔ تقویٰ، ہاتھ میں تسبیح پکڑو یا نہ پکڑو، سر پہ کیپ رکھو یا نہ رکھو، دیگر جو ہے معاملات ظاہری کر پاؤ یا نہ کر پاؤ، من سے مل کے من حیث القوم رجوع کر کے ایمان کو سینے میں بٹھا کے اللہ کی صرف 500 حکم اور 500 ممنوعات اور نواہی سے اپنے آپ کو روک لیں۔ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے کہ یہ وطن پھر سے ویسے شاد باد ہوگا جیسے رب کہتا ہے، جیسے رب کرتا ہے، جیسے اس نے باقی چیزوں کو کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں یاد ہو گئی ہیں، اللہ کی توحید شرک کے بغیر، اللہ کی وحی دنیاوی قانون اور قیدوں سے ہٹ کر کے، اللہ کا اتارا ہوا نصاب، دیگر کتب اور اپنے ذاتی انسانی بنائے ہوئے قوانین کو سائیڈ پہ کر کے، وقت کے پیمبر کی سنت، طریقت، اسوہ اور قدوہ، اقوال، افعال، اعمار اور سیرت، اپنی ذاتی سوچ فکر اور اپنے اپنے بنائے ہوئے پیر طریقت، یہ تم نے بنائے ہیں۔ جو رب نے بنایا تھا اس پیر کو اور اس مرشد کو کیا ویلیو دی ہے؟ کہاں رکھا ہے اس مرشد کو؟ اور پھر آخرت کا ڈر۔ دنیا 4 دن کی ہے، ہر دن جنازہ پڑھ رہا ہوں، ہر دن آپ بھی سن رہے ہوں گے، جوان اٹھ رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں۔ اب تو کرونا نہیں ہے، اب تو کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن نہ ہم کرونا میں سیکھ پائے نہ ماں بعد سیکھ پائے۔ اور ہمیشہ یہ کہا کہ جناب پاکستان گیا، رب نے تو دیا تھا، رب نے دیا ہے، ٹکڑے تمہارے پاس ہیں اس کے، کیا چاہتے ہو؟ یہ دھرتی ہے تو پہچان ہے تمہاری، وگرنہ آپ کو علم ہونا چاہیے پوری دنیا آپ کی طرف جس نظروں سے دیکھ رہی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے، پھر بھی اس کا کچھ لحاظ ہے کہ اس نے ابھی ہمیں اچانک بغتتاً نہیں پکڑا۔ آگے ذکر آ رہا ہے، اگر دل ہے سینہ ہے تو ذرا سنیے، اللہ کہتے ہیں ہم برکتوں کے منہ کھول دیں گے، آسمان سے بھی زمین سے بھی۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے وعدے کر کے جھٹلایا، انہوں نے کہا تھا الستُ بِرَبِّكُمْ، ان کی روحیں بولی تھیں اللہ تو ہمارا وحدہ لا شریک اللہ ہے، رب ہے، پالن ہار، پروردگار ہے، مگر یہاں آ کے بھول گئے، چپے چپے پہ ان کے حاجت روا اور مشکل کشا بیٹھے ہیں، انہیں سب یاد آتے ہیں مگر میں نہیں آتا۔ نبیوں کو جھٹلایا، توحید کو جھٹلایا، قرآن اور سنت کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ظلم نہیں کیا، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی اور ان کے گناہ اور جرم اور ان کی جو ہے وہ فسق اور فجور اور انہی زیادتیوں کی وجہ سے، بغاوتوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا ہے۔ لوگوں، میں تو کم از کم اپنی غلطی مان رہا ہوں کہ اللہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، سارا جرم ہمارا ہے، میری غلطیاں ہیں، میں اس طریقے سے حق ادا نہیں کر سکا جس طریقے سے اللہ تو نے نعمتوں سے برکتوں سے نوازا تھا کہ میں لوگوں کو موڑ پاتا، کہہ پاتا۔ اللہ میرے اندر کمی ہے، آپ بھی اپنی اپنی کمی ڈھونڈیں، اگر ہے تو شاید ہمارے اس رجوع کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ اب اللہ آگے وارننگ دے رہے ہیں، افامن اہل القریٰ، او بستیوں والو، بڑے بڑے گھر بنا کے، چھتیں بنا کے، کنکریٹ کے لینٹر ڈال کے، تم نے زیر زمین جو ہے وہ بینکر بنا کے، تہ خانے بنا کے مطمئن بیٹھے ہو کچھ نہیں ہوگا۔ ان یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، ہم تمہیں سوئے ہوئے نہ پکڑیں تو رب نہ کہنا، تمہارے قلعے، تمہارے یہ امن گاہیں، یہ تمہارے بڑے بڑے دور بنے ہوئے فارم ہاؤس اور تمہارے جمع کیے ہوئے خزانے، تمہاری دولتیں، بینک بیلنس، تم یہ سمجھتے ہو کہ بچ جاؤ گے۔ جب ہم نے پکڑا نا تو ہم یا رات کو سوتے میں پکڑتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اکثر قومیں رات کو سوتے میں یا دوپہر کے وقت پکڑی گئی ہیں، دوپہر کو قیلولے کا ٹائم اور رات کو سونے کا ٹائم، غفلت کے اندر۔ یہی بات اللہ آگے اگلی آیت میں کرتے ہیں، وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، ممکن ہے تو لڈو لگا کے بیٹھا ہو، ممکن ہے تو کسی گیم پہ کھیل رہا ہو، ممکن ہے تو نے پبجی چلا رکھی ہو، ممکن ہے تو نے
کوئی اور کام چلا رکھا ہو تو دنیا کے لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں، مارکیٹنگ میں، دنیا داری میں، کاروبار میں، ہم تجھے دوپہر کے وقت بھرے بازار میں نہ پکڑیں اور الٹا کے نہ رکھیں تو رب محمد نہ کہنا۔ وارننگ موجود ہے، اوورال ہے، سب کے لیے ہے، بستیوں والوں کے لیے۔ افامنوا مکر اللہ، او مکارو، دھوکے دینے والو، دو نمبریاں کرنے والو، دکھانے کچھ بتانے کچھ اور دینے کچھ والو، ملاوٹیں کرنے والو، جھوٹ بولنے والو، سود کھانے والو، اللہ نے لفظ مکر کے اندر اس کوزے میں کائنات کا ہر جرم بند کر دیا۔ مکار قسم کے لوگوں، کون سی مکاری اور عیاری ہے جو آپ کے اور میرے اندر نہیں ہے؟ میں الزام اوروں کو دے کے بڑی آسانی سے کہہ لیتا ہوں، اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، کوئی کہتا ہے میری اولاد خراب ہے، کوئی کہتا ہے والدین خراب ہیں، کوئی کہتا ہے میری بیوی خراب ہے، کوئی کہتا ہے میرا شوہر خراب ہے، ہر بندہ دوسرے کو، اور اللہ کہتے ہیں یہ سارے مکار۔ تم نے مکاریاں اور عیاریاں تو دکھائی ہیں، لیکن یہ بھی بتاؤ افامنوا مکر اللہ، ان مکاریوں اور عیاریوں سے واقف کار کی چال کا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تمہاری چالیں تو ہیں، جو رب کی چال ہے تم اس سے بڑے پرامن ہو گئے ہو۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، ہماری پکڑ اور دکڑ اور وہ بھی تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں، ہم ویسے بلا وجہ نہیں ہاتھ ڈالتے، لیکن جب قومیں باغی ہو جائیں، منہ زور ہو جائیں، سر توڑ ہو جائیں، پانی سر سے گزرنے لگے، تو پھر اس وقت ہم جو ہے وہ پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ تم سمجھتے ہو کہ طاقت مل گئی، قوت مل گئی، سیادت مل گئی، قیادت مل گئی، خلافت مل گئی، امامت مل گئی، ریادت مل گئی، دولت مل گئی، تمہیں وراثت مل گئی، یہ جان مال عزت آبرو قد کاٹ بہت کچھ ملا، یہ زمین کی وراثت تمہیں مل گئی ہے، پہلے آئے بعد والے آئے، لیکن تم پھر اسی بغاوت پہ ہو، تم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، تو پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کر کے ہم تمہارے دلوں پہ مور لگا کے کان بند کر دیں۔ تلک القری نقص علیک من انبائہا، ہم نے جتنی سورۃ الاعراف میں بستیوں کی اور وڈیروں کی باتیں ذکر کری ہیں تمہیں سکھانے کے لیے کری ہیں۔ اب کیا جائے؟ پہلی چیز، برکت کے لیے ایمان اور تقوی کی اساس مضبوط کی جائے، جب تک یہ نہیں ہوگی برکت نہیں اترنے والی، رب برکتیں چھین لیتا ہے۔ اب آئیے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 66 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سیم اسی طرح کی بات کی ہے، اور یہ بات کرنے سے پہلے آیت نمبر 65 پہ آئیے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اہل کتاب کو کتاب ملی، تورات ملی، انجیل ملی، زبور ملی، صحیفے ملے، انبیاء ملے، نبوتیں ملی، رسالتیں ملی، ہم نے بستی بستی میں پیمبر بھیجا، ہم نے ان پہ 1.25 لاکھ انبیاء رہنمائی کے لیے، ترجمانی کے لیے آسمانی ہدایت دے کے بھیجے۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی یعنی اس کو فالو کر لیتے اور جن ممنوعات سے روکا گیا تھا ان محرمات کی طرف نہ بڑھتے، رک جاتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کا یہی کفارہ بنا دیتے، ہم اگنور کر دیتے، ہم نیکیوں میں بدل دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم انہیں نعمتوں والی جنتیں دے دیتے، دنیا بھی جنت کر دیتے، جنت نما بنا دیتے، اور ان کو آخرت میں بھی پکا پکا جنتی کر دیتے۔ سیم ورڈنگ ہے کہ نہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور یہاں اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ کے پاس کتاب ہے کہ نہیں، قرآن ہے کہ نہیں؟ یہاں صرف یہود و نصارہ ہی تو نہیں، لیکن اللہ نے ان کو کہہ کے ہمیں بھی ذرا پکارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، کاش کہ وہ لوگ تورات پہ عمل پیرا ہو جاتے، تورات کے احکام کو قائم کرتے، اس کے لا اینڈ آرڈر کو قائم کرتے اور اس کا نفاذ کرتے، دل و جان سے تسلیم کرتے، اس کو جو ہے عمل میں لاتے۔ والانجیل، انجیل والے انجیل کو مانتے، وما انزل الیہم من ربہم، رب نے جو جن جن کی طرف بھی اتارا ہے وہ اس کو تسلیم کر لیتے اور اس کا نفاذ کر لیتے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، گھر بیٹھ کے میں رزق ان کے نیچے سے بھی ان کو مہیا کرتا، زمین سے آسمان پہ سے بھی اتار دیتا، جہاں بیٹھتے میں وہی رزق دے دیتا، جہاں بیٹھتے۔
بیٹھے بٹھائے بنی اسرائیل کو رب نے دیا تھا کہ نہیں؟ وہ دریا پار سمندر پار، جہاں صحرا ہی صحرا تھا، جہاں ریت ہی ریت تھی، ایک طرف پانی بستیوں سے دوری، رب نے دشمنوں کو مار کے غرق کر کے فرعون کی فوجوں کو اور دریا کی موجوں کو ہٹا کر کے سائبان دے کے، رب نے پانیوں کے چشمے میٹھے کھول کے، من و سلوہ دے کے، جہاں بیٹھے تھے وہیں مل رہا تھا کہ نہیں مل رہا تھا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کتابوں والے، ہمیں ماننے والے، انبیاء کی عزت کرتے، ایمان لاتے، ملائکہ کی ہیوی ڈیوٹی کو مانتے، کرامن کاتبین کو دائیں بائیں تسلیم کرتے، پیغمبر کی سنت میں اسوہ حسنہ مانتے، تسلیم کر کے اس کو فالو کرتے، آخرت کا ڈر اور فکر رکھتے، ایمان رکھتے تقدیر کے اوپر، قسمت کے اوپر، اور نصیب بنانے کے لیے اس کو کافی و شافی سمجھتے۔ ہم آسمان سے بھی رزق اتار دیتے، ان کے نیچے سے بھی، منہم امت مقتصدہ، سارے ایک جیسے نہیں، ان میں بہت لوگ اعتدال والے بھی ہیں۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نے پوچھ لیا، محبوب جب اللہ پکڑتے ہیں تو کیا وہاں اہل ایمان نہیں ہوتے، توحید والے نہیں ہوتے، رسالت کو ماننے والے نہیں ہوتے، سنتوں کا یقین اور اعتبار کرنے والے نہیں ہوتے؟ اللہ جب مشرکوں کو پکڑتا ہے تو توحیدی بھی تو ہوتے ہیں، اللہ جب منکروں کو پکڑتا ہے تو فرما بردار بھی تو ہوتے ہیں، رب جب کفار پہ رسی ٹائٹ کرتا ہے تو مومن بھی تو ہوتے ہیں، جب اللہ پکڑتا ہے بدعت کرنے والے کو تو سنت کے بھی تو پیروکار ہوتے ہیں۔ کہا جب رب ناراض ہو جائے تو پھر وہ نہیں دیکھتا سامنے کون آ رہا ہے، پھر سکی سے نہیں برابر۔ قیامت کے دن اتنا ہوگا کہ اصل کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ، توحید کی بنیاد پہ، کلمے کی بنیاد پہ، یقین اور سنت اور اتباع کی بنیاد پہ اللہ ان کو الگ کر دے گا، لیکن دنیا میں ایک دفعہ سب کے برابر جائیں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں کا گھر بچا دو، فلاں کو بچا دو، بلکہ بعض قوموں میں ایسے ہوا، رب نے بھیجا عذاب، فرشتے آئے اور کہنے لگے مالک وہاں تو ایک بندہ بیٹھا تیرا نام لے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ کہا آغاز اسی سے کریے۔ وہ ذات کی حد تک صوفی اللہ، ہم اگر اچھے بھی ہیں تو کافی حد تک ذات کی حد تک، یا دوسروں کو اچھا بنانے کے لیے خود نہیں سدھرتے، دوسروں سے امید ہے اچھے ہو جائیں، یہ بھی ایک جرم ہے اور ایک گناہ ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، اور میں بڑی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، تو کتاب و سنت کا نفاذ ہی اصل برکت کا باعث ہے۔ انجیل والوں نے انجیل پہ جہاں عمل کیا رب نے برکتیں دی، تورات والوں نے تورات پہ عمل کیا رب نے برکتیں دی، قرآن والوں نے جب قرآن پہ عمل کرا رب نے برکتیں، رحمتیں، کثرت، اتنا کچھ دیا کہ دینے والے تھے، لینے والا نہیں تھا۔ اقبال پی ایچ ڈی کرنے گئے، دنیا کی جنت نما چیز دیکھ کے آئے کہ انہوں نے زہری لا اینڈ آرڈر کا اپنا جو بھی قانون قاعدہ بنایا اس کو فالو کرتے ہیں تو بڑے سکون میں ہیں، اللہ سے شکوہ کر بیٹھے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، لیکن جو جواب شکوہ لکھا ہے نا پھر وہ بھی پڑھنے والا ہے۔ ہمارے کرتوت کیا ہے، رب کی پکڑ کیوں ہے، ناراضگی کیوں ہے، سختی کیوں ہے، خلاصہ نکالا، اور خلاصہ صرف ہمیں دیکھنے میں، پڑھنے میں مزیدار لگ رہا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جتنی ذلت، جتنی خاری، جتنی بے آبروئی، جتنی اس وقت کہہ لیں کہ انسلٹ پوری دنیا میں، ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو، ہمارا نام، ہماری عزت، آبرو مٹی اور خاک سے بھی نیچے، اگر میں لفظ کہہ دوں اچھا نہیں لگتا، گٹر کے اندر بھی شاید اتنی گندگی نہ ہو جتنی ہماری ذہنوں میں، زبانوں میں، فکر میں، نظر میں، افکار میں، اور کن کے بارے میں؟ ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کسی بھی قوم نے، مجھے کسی پیغمبر کے پیروکار نہیں ملے جنہوں نے نبی کے ابتدائی یاروں پہ انگلی اٹھائی ہو پوری دنیا میں۔ جائیں ڈھونڈیں، آدم علیہ السلام کو ماننے والے، جناب شیس، جناب نوح، جناب ادریس، جناب یونس، جناب یوسف، جناب اسحاق، جناب ابراہیم، چلتے جائیے، گنتے جائیے، موسیٰ و عیسیٰ تلک، کسی بھی پیغمبر کے ماننے والوں نے ان کے ابتدائی یاروں پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں۔ اللہ کا صبر ہے، الصبور ہے وہ۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ
یہ تیرا حوصلہ ہے. میرے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، میری عزت کو کوئی یوں رنگیتا تو اللہ کی قسم میں تو پانی کا گھونٹ بھی شاید دینے کا مجاز نہ ہوتا. تو پھر رزق دے رہا ہے، تو زندگی دیے ہوئے، تو مہلت دیے ہوئے، تو ٹائم دیے ہوئے. زبانیں گنگ ہو سکتی تھی مگر تو نے پھر قوت گویائی سے نواز رکھا ہے. سماعتیں ختم ہو سکتی تھی مگر تو نے پھر بھی جاری و ساری. دل کی دھڑکنیں چھین سکتا تھا. اگر سب سے زیادہ کسی امت نے اپنے نبی کو تکلیف دی ہے تو شاید امت محمدیہ ہے. نہ نبی کا گھر پاکیزہ رہنے دیا، نہ بیویاں اچھی، نہ اولاد اچھی، نہ اہل و عیال اچھے، نہ داماد اچھے، نہ نبی کے یار، کچھ بھی اچھا نہیں. تو پھر ہم کہاں کے ہیرے ہیں کہ اللہ ہمیں نوازتا پھرے. من حیث القوم توبہ کی ضرورت ہے. امپلیمنٹیشن، قرآن چومنا، قرآن پکڑنا یہ ایک اور بات ہے. عمل ہم سے نہیں ہو رہا. عمل کیسے کیا جائے گا اس کی مثالیں ایک دو لے لیں. اللہ تعالیٰ نے سود سے روکا ہے. بے برکتی کا بہت بڑا ایک سبب سود ہے. اللہ سے اعلان جنگ ہے. اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے اور کہا ہے پہلا اصول بنائیں من حیث القوم توبہ کریں. میرے پیغمبر نے حجۃ الوداع میں حج کرنے تو جاتے ہیں، بڑی مبارکیں دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بلے بلے کیا بات ہے، گلے لگاتے ہیں اللہ ساڈے بھی گناہ معاف کر لے. لیکن کوئی یہ چیک نہیں کرتا کہ جانے والے نے، آنے والے نے، حاجی صاحب نے، الحاج نے منڈی میں اپنا سود اٹھایا کہ نہیں. میرے پیغمبر نے صرف ایک حج کرا ہے اور پہلے ہی حج میں اعلان کر دیا میرے چچا عباس جو پورے عرب کو سود پہ پیسہ دیتے ہیں، میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں اور اس نظام کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں. آج کے بعد جس سے ہم نے سود لینا ہے میرے چچا نے وہ نہیں لیں گے، دینے والے نہیں دیں گے. جس کو لوٹانا ہے لوٹایا نہیں جائے گا. فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، راس المال اٹھایا جائے، تجارت شروع کی جائے، اللہ برکت دے گا. پہلا فیصلہ حکومت، قوم، عوام جب تک نہیں لے گی، لیتے جاؤ قرضے، دیتے جاؤ سود، مرتے جاؤ، ڈوبتے جاؤ. اپنے پیدا ہونے والے ابھی جو نہیں بھی آئے، جو پشت میں کہیں پڑے ہیں، انہیں بھی مقروض کہو اور گنو. رب نے سزا دینی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. ایمان کہاں ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ رحمان کہاں ہے؟ آیات کہاں ہیں؟ سود تو جگہ جگہ ہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں. دینے والا بھی ہے، لینے والا بھی ہے. کون سی جگہ ہے جہاں قسطوں پہ کارپوریشنز نہیں ہیں؟ کون سی جگہ ہے جہاں یہ سارا سیٹ اپ نہیں چل رہا؟ باقی رہ گئی تجارت کا. تجارت کرو برکت دے دوں گا. صرف تجارت نہیں، سچ والی تجارت اور امانت والی تجارت. التاجر الصادق الامین، یہ ہوگا کل قیامت کے دن جنت میں پیغمبروں کے ساتھ، اور یہ بنائے گا دنیا کو جنت نما. تو ہماری تجارت کا جو پہلا اصول تھا کہ دینے والا اور لینے والا دونوں سچ بولیں. ہمارے 500 اولے، ہزاروں اولے، سچ کون بولے؟ سچ بول کے مارکیٹ سے فارغ ہونا ہے. دوسری چیز تھی کہ جو عیب ہے وہ سامنے رکھو. ہم عیب چھپانے والے، لوگوں کے عیب ہاتھوں میں پکڑ کے اچھالنے والے، چیزوں کے عیب پہ بہترین خوبصورت سٹیکر لگانے والے، زبردست پیکنگ کرنے والے. ہر یاد رکھیے گا رب کی سزا باقی ہے جب تک پیٹی کے اوپر والا پھل نیچے والا برابر نہیں ہو جاتا. دھوکے باز ہیں، مکار ہیں، ہم عیار ہیں. اور عیاریاں اور تیزیاں، مکاریاں جو دلوں کے راز جانتا ہے اس کے سامنے چلیں گے. یہی وجہ ہے کہ کثرت تو ہے، پھل ختم نہیں ہوتے لیکن برکت نہیں ہے. دھوکہ ہے. برکت لینی ہے سچ شروع کیجئے. برکت لینی ہے من حیث القوم، اپنی چیز کا عیب بیان کر کے دیجئے، چھپا کے نہیں، اگلے کو بے وقوف بنا کے نہیں. آپ نے اس کو جھلا سمجھ لیا ہے، پیسے لیے ہیں جینون اور اصل، نوٹ کیا ہے چیک کر کر کے لیا ہے، اور جو چیز دی ہے وہ دھوکے اور فراڈ سے دی ہے. ممکن ہے دولت 5000 کا نوٹ تو تیری جیب میں آ گیا ہے، اس میں سے اللہ برکت اٹھا لے اور اس کی ویلیو 5 روپے جتنی بھی نہ رہے، اللہ کسی تکلیف میں ڈال دے. عافیت بھی برکت ہے. آتا ہوں اس طرف، تو اس پہ عمل کریں آپ بھی اور میں بھی. ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے خالص چیز اگر آپ نہیں دے رہے، آپ کی مسجد بے برکت، دعوت بے برکت، انداز بے برکت.
آواز بڑی میٹھی ہو سکتی ہے، سریلی ہو سکتی ہے، بڑی دبنگ لب و لہجے والی ہو سکتی ہے، چوٹ لگانے والی ہو سکتی ہے، مگر فضول ہے وہ گفتگو جس گفتگو کے اندر آپ سچ نہیں بولتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نہیں دیتے، 2 نمبر کو، جھوٹی کو، من گھڑت کو۔ میں ابھی کراچی سے ایک ساتھی نے میسج کرا یہاں آنے سے پہلے، ابو داؤد کی ایک روایت بڑی مزین کر کے، ولیمے کی کھانے کی تصویریں بنا کے اور چور 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 لکھ کے پیش کی گئی، نیچے حدیث کوڈ کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے عقیقے کی ولیمے کی دعوت دی گئی، ولیمے کی وہ نہ گیا تو اس نے نافرمانی کی ہے میرے حکم کی، اور جسے دعوت نہیں دی گئی اور وہ گیا وہ چور ہے، مال ہتھیارا ہے۔ اس نے پوچھا روایت کیسی ہے؟ میں نے سکرین شاٹ لے کر کے بھیجا ابو داؤد سے، خود امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کے اندر بتایا کہ یہ راوی ہے، یہ مجہول ہے، اور واضح طور پہ روایت ضعیف ہے، لیکن ہمیں کیا، ہمیں تو چسکا لگا ہوا ہے، بس لفظ چور آ گیا چل جائے گی مارکیٹ میں، فلاں آ گئی آ جائے گی۔ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بہترین دعوت وہ ہے جس میں امیروں کے ساتھ غریب بھی ہوں، اور بدترین دعوت وہ ہے کہ جس میں انہیں بلایا جائے جو آنا نہیں چاہتے، اور جو آنا چاہتے انہیں کوئی داخل نہ ہونے دے۔ بیان کرتے، لیکن ہم چل رہے ہیں ایمان میں بھی ضعیف، عقیدے میں بھی ضعیف، عمل میں بھی ضعیف، روایات میں بھی ضعیف، موضوع اور من گھڑت اور فضائل میں بھی بیان کر کر کے کلاب زمین آسمان کے ملا کے غلو کر کے سٹیج ممبر و محراب بیان کر رہا ہے، قوم لے رہی ہے، میٹھی میٹھی سنتیں چل رہی ہیں، توحید والی سنتیں کڑوی لگتی ہیں، تو ہو رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ جب ممبر و محراب کی صورتحال یہ ہے تو عوام بھی اللہ ہی حافظ ہے، تو سارے حالات قوم کے کچھ ایسے ہی ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز، اللہ تعالیٰ کا نعمتوں پہ شکر کرنا سیکھیں، اللہ برکت دے دیتا ہے۔ شکر 3 طرح کا، زبان سے وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، الحمدللہ۔ کھانا تو کھانا سب کو آتا ہے، لیکن کھانے کے بعد کی دعا سن لے تو بہت کم لوگوں کو آتی ہے۔ مسنون دعائیں، الفاظ اور کلمات جن میں برکتوں کے جملے، اللہم بارک لنا فی، کسی سے کھانا کھا کے آئے ہو تو میزبان کے لیے دعائیں، رب کا شکر زبان سے اور دل سے تسلیم کرنا۔ اللہ نے بڑی جگہ یہ کہا ہے کہ بڑے سارے لوگوں کو ہم نے صرف اس لیے پکڑا کہ وہ منہ زبانی تو کہہ رہے تھے لیکن ان کے دل نہیں مان رہے تھے۔ ہم دل سے کئی کام نہیں کرتے، بس اوپر اوپر سے چل رہا ہے، دیکھا دکھائی ہے۔ اور تیسری چیز، اعضاء سے اور بدن سے شکر، کہ اللہ کے احکام کو مانا جائے اور اللہ کی نواہی سے رکا جائے، اور اللہ کی نعمت کھا کے اسے رب کی مخالفت میں استعمال نہ کریں۔ روٹی کس لیے کھاتے ہیں؟ کہ طاقت ملے، اور اگر اپنی طاقت کمزور پہ، نجائز اور غریب پہ، مسکین پہ، یتیم پہ، بیوہ پہ، مجبور پہ، مظلوم پہ ہم اپنے اس قلم کا، قوت کا، طاقت کا کسی بھی انداز میں استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ بے برکتی کا باعث ہے، برکت چھن جائے گی، کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی کام ہو۔ اور آخری گزارش، بلکہ سیکنڈ لاسٹ، کہ احسان مندی بھی لے کر کے آئیں۔ احسان مندی کیا ہے؟ شکر کے ساتھ ایک چیز اضافی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسن، اللہ کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تم بھی لوگوں سے ایسے نیکی کر جیسے تیرے رب نے تیرے ساتھ نیکی اور احسان کیا ہے۔ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے، نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ رب دے دیتے جو ہی دینا نا۔ ہم نے ہزاروں پابندیاں لگا رکھی ہیں، کروڑوں قانون بنا رکھے ہیں، اپنے لیے کیا ہے؟ حاکم وقت، مجھے نہیں پتا خبر صحیح ہے، جاتے جاتے بھی اپنی تنخواہ ماشاءاللہ غربت کی وجہ سے 8 سے 12 کر لیتے ہیں، 2 سے 6 کر لیتے ہیں، آگے بڑھا لیتے ہیں۔ لیکن آج ہی اپنے ادارے کے اندر دیکھ رہا تھا کہ جو کم سے کم ایک مزدور کی تنخواہ ہے 32,000، وہ بھی ان کو نہیں دے رہی، 18 مقرر ہے، 16 جو ہے وہ ان کو دی جا رہی ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، یہاں سے کاٹ لو، ادھر سے کاٹ لو، یہاں سے لے لو۔ پھر جب لوگوں کے یوں کٹوتیاں شروع ہوئی ہیں تو اب روتے ہو کہ 1 یونٹ کے اوپر 13 قسم کے ٹیکسز کیوں لگ گئے۔ جناب یہ کٹوتیاں پہلے انکم ٹیکس میں بھی، اب ایک آدمی 1 میٹر کے اوپر جو چل رہا ہے، تھوڑی بہت پنکھا چلا رہا ہے، ہوا لے رہا ہے، تو اسے انکم تو نہیں ہو رہی، آپ نے آلریڈی اس کی انکم سے تو ٹیکس لے رکھے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ابن ماجہ کی روایت، جس قوم کے حکم لوگ اللہ سے وعدے توڑ دیں گے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیری، غیر بھی اللہ
اب باہر سے آتے ہیں حکومت کرتے ہیں، جب حالات خراب ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر نئے چہرے آ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا کہا تھا؟ غریبوں کا حق دینا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت چھوڑ دے گا، میزان خراب کر لیں گے، اللہ ان پہ حکمرانوں کے ظلم، ان کے اپنی حلال کی کمائی میں سے اتنا چھینیں گے کہ ان کا بینک بیلنس بھی خراب، بجٹ بھی خراب، سب امبیلنس ہو کر کے رہ جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، اور یہ روئیں اور چیخیں گے، پھر رونے والا اور سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی عدالتیں اوپر سے فیصلے انسانوں کے قانونوں سے کریں گی تو ہم خانہ جنگی پیدا کروا دیں گے، وہ ماحول آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آخری گزارش، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قوم استغفار کر لے، معافی مانگ لے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح ہے۔ اللہ نے دیگر کئی قوموں میں بھی یہی ذکر کیے ہیں، قوم عاد کا بھی، کہ لوگوں سنو، ایک استغفار کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، اور معافی کے لیے جو 10 شرطیں علماء نے لکھی ہیں وہ ایسے نہیں لکھی۔ پہلے غلطی کو غلطی ماننا، اقرار کرنا، تسلیم کرنا، آکڑ کے غلطی نہیں، پھر شرمندہ ہونا، اللہ سے لفظوں میں معافی مانگنا، دل سے اس غلطی کو تسلیم کرنا، اعضاء کے واسطے فیصلہ کرنا دوبارہ نہیں ہوگی، جو غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، مالی ہے، اس کو ڈھونڈ کے اس بندے تک پہنچانا، اور یہ وعدہ کرنا کہ نیکسٹ ایسے نہیں کروں گا، اتنی ساری ڈھیر ساری شروط کے ساتھ، اور جو کیا ہے غلطی سے کیا ہو، عمدن نہیں کیا ہو، اصرار کے ساتھ نہیں کیا ہو، تو اللہ ایسی غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ اسے توبہ کہتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ملے گا تمہیں سب کچھ واپس، بارشیں بھی ہوں گی، بنجر زمینیں آباد بھی ہوں گی، پھر سے تمہاری فصلیں جو ہیں وہ لہلہائیں گی، نہیں تو پھر کبھی اس سائڈ سے مارے جاؤ گے۔ اس وقت قصور سے لے کے بہاولپور تلک سارے ایریے ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اپنے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کہاں کس کے لیے کب جائیں۔ ابھی پچھلی سال وہاں ہوا وہ طوفان، اور ان آزمائشوں سے ابھی نکلے نہیں تھے، قوم کی دیواریں کھڑی نہیں ہوئی تھیں کہ اس طرف کو کیا مجال کہ کسی نے اتنا بھی کسی کو بولا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اوپر کسی کی ٹینکی جو اوور فلو ہو جائے نا، ہم اس کا دروازہ ناک کر کے کہتے ہیں کہ یار پانی کنٹرول کرو، موٹر بند کرو، ہمارے گھر میں، ہماری چھت پہ، ہماری گلی میں پانی آ رہا ہے، پورا ملک ڈوب گیا ہے، اور نگرانیاں کرنے والے ٹس سے مس نہیں، کہنا تو بڑی دور کی بات، کوئی ایک بیان بھی نہیں دے سکے۔ وہ جی ہماری شارگ ان کے ہاتھ میں، ہمارا یہ ہے، ڈیم بھی نہیں بنا سکے، آتا ہوا پانی چلے کر وہ بھی نہیں کر سکے، اسے مفید استعمال میں لا سکے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ ہمیں اپنے اللے تللوں سے فرصت ہو تو ہم قوم کا سوچیں، جب ہمیں اپنے وقت میں 24 گھنٹے میں رب کے لیے فرصت نہیں ملی تو پھر ہمارے لیے کون سوچے؟ چیک کریں نا ذرا۔ ہم کہتے ہیں نا جی حکمران بھاگے پھرتے ہیں اپنی فکروں میں، اپنے جو ہے تجوریاں بھرنے میں، اپنے بینک بیلنس بنانے میں، اور اپنے انہیں ہماری فکر ہی نہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، 24 گھنٹوں میں آپ اور میں اللہ کے لیے کتنا نکالتے ہیں۔ والجزاء من جنس العمل، سزا سیم ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، عدلے کا بدلہ ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ہے۔ آ جائیے، اب ذرا ٹائٹ ہو گئے حالات تو کیوں رو رہے ہو؟ نہ روئیے نا اب، ہاں، لیکن کہا کہ رجوع کرو، ہم فصلیں بھی دیں گے، نسلیں بھی دیں گے، اصل بھی قائم رکھیں گے، اور اپنی رحمتیں بھی تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، دنیا جنت نما کر دیں گے۔ تم جہاں پاؤں رکھو گے، سریکی کی ایک مثال ہے، جت پیر ہوئی ات خیر ہوئی، جہاں بھی تیرا قدم پڑے اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے۔ اور یہ رب نے کر کے دکھایا ہے، جہاں کچھ نہیں تھا، یہ صرف 4 موٹے موٹے کام لیے ہیں اہل عرب نے، جو روٹی کے خشک ٹکڑے ہمارے حاجیوں سے مانگ کے زمزم میں بھگو کے کھاتے تھے، آج ہمیں ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اور بہت کچھ ہوگا، لیکن لا اینڈ آرڈر، قانون اور قاعدہ اور ضابطہ، وہیں جا کے ہم سیدھے ہو جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو ہم پھر وہی کہ وہی۔ تو آئیے اپنے آپ کو جوڑیے، توبہ کیجئے، اللہ کے ساتھ جڑیے، رجوع کیجئے، عاجزی انکساری۔ مان جانے والوں کو رب جو ہے، گر جانے والا چھوٹا نہیں ہو جاتا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حالات پہ رحم کرے، ہمارے وطن پہ رحم کرے، یہاں کے باسیوں پہ رحم کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے کہ ہم رجوع کر سکیں۔ اللہ بغاوت کا جو ہے صلہ ہم بہت دیکھ چکے ہیں، اللہ ہم سے ہماری بغاوتوں کے وہ طاقتیں چھین لے، ہمیں مطیع بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله احباب گرامی، برکت کے بہت سارے اور بھی اسباب ہیں جو کتاب و سنت میں ذکر ہیں، مگر میں نے اختصار کے ساتھ ان کا خلاصہ 5-6 موٹے موٹے امور میں رکھا۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ جب میں برکت کے اسباب کا ڈیپلی دیکھنے گیا اور مطالعہ کر رہا تھا بڑے عرصے سے اس چیز کو، تو اس میں یہ بھی تھا کہ بابا جی سے تویز برکت کا لے کے دکان میں رکھ لیں یا بابا جی کی تصویر لگا دیں، یہ بھی برکت کا باعث۔ ایک بزرگ ہیں، وہ آپ کو کتا دیتے ہیں کہ آپ وہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، کچھ کھلا دیتے ہیں، وہ لقمے وہ جہاں رہتا ہے پھر برکت رہتی ہے۔ وہ کتا جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے گھر کے اندر حجرے کے اندر آئے اور فرشتہ اندر نہ آئے، اسے ایک نگرانی تلک، فصل تلک، کھیتی باڑی تلک، جانوروں تلک تو رکھا تھا شریعت نے، مگر ہم نے اسے بھی لے لیا۔ جن جانوروں کو واقعتاً مارنے کا میرے مرشد نے حکم دیا، کووں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوا جہاں بھی ملے مار دو، اس سے بڑے رحمت اللہ العالمین مجھے کوئی اور نظر نہیں آئے۔ چیل، بچھو، چوہیا اور سانپ، 5 جانور یہ حرم کے اندر بھی داخل ہو جائیں تو یہ مت دیکھو کہ سامنے بیت اللہ ہے، حرم ہے، امن کی جگہ ہے، چل یار یہ آ گیا ہے طواف کر کے چلا جائے گا، 2 رکعتیں اس کو پڑھ لینے دو، چلیں وہ دیکھو دعا کر رہا ہے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ کہا ہل میں ہو حرم میں ہو مار دو۔ ہم نے انہی کو پال کے وہی سرکار بن کے اسی میں برکت ڈھونڈی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مرد اپنا سطر ننگا نہ کرے، عورت تو عورت ہے، مرد بھی ننگا نہ کرے، ناف سے لے کے گھٹنے تلک کو مجبوری ہو۔ ماشاءاللہ یہاں ہم نے نانگے شاہ تیار کی اور ان سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں تک دنیا گر گئی کہ برکت لینے کے لیے بزرگوں کے جسم کا کہیں سے وہ بال مل جائے جس بال کو منڈوانے کا، کٹوانے کا، اور فطرتاً جس سے گھن کھائی ہے شریعت نے، زیر ناف بال مل جائے کہ اس برکت کی وجہ سے اللہ بیٹا یا بیٹی دے دے گا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، غیروں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بابا جی کی بیری کے پتے میں برکت ہے، لیکن اس قرآن نے جو پتے دیے ہیں اس میں برکت نہیں ملی ہمیں۔ فلاں ورد کر لیا جائے، بابا جی سے اجازت لے لے، کروڑوں بابے وار کے رکھ دوں اس مرشد کے اوپر کہ جس مرشد نے اپنے امتیوں کو اجازت دی ہے کہ یہ قرآن ہے، پڑھو اور عمل کرو، یہ میرا فرمان ہے، اس کو سیکھو، پڑھو، عمل کرو اور اس کی دعوت دو۔ پھر کوئی کہے کہ نہیں مجھ سے پہلے لے لو، عمل بھاری ہو سکتا ہے۔ مرشد نے تو نہیں کہا قرآن تم پہ بھاری ہے، بڑا ہلکا ہے، بڑا آسان ہے، بڑا سمجھنے کے لیے۔ فہل من مدکر، ہم برکتوں کے لیے کسی اور طرف چلے گئے، پھر ہم نے اس کے اندر ملاوٹ والی، جھوٹ والی اور پرلے درجے کی شرکیہ کہانیاں، داستانیں وہ لکھوا کے لے آئے، اور اس کو جو ہے نا مڑوا لینا۔ اور جب مرنے کے لیے آیا، میں بیٹھا تھا موچی کے پاس، تو اس کے پاس ایک تعویذ بننے کے لیے آیا، تو دینے لگا، تو میں نے اسے کہا آپ اس کو جس آر سے جوتا گانڑتے ہیں اسی سے اس کو سی رہے ہیں؟ کہنے لگا جی میرے کو تو روز ہوں گے نا۔ میں نے کہا یار وہی جوتوں میں، وہی تو تعویذ میں رب کا کلام۔ تو وہ اماں تھوڑی سائڈ پہ ہوئی تو مجھے کہتا مینوں پتا جنہ کہتے جی رب دا کلام ہوندا ہے۔ بالکل ان پڑھ آدمی ہے، کہتا لکیراں ماریاں ہوندا، جڑا بیٹھا انہوں بھی میرے کو ہی اتھوں ہو کے جاندا، انہوں پتا ککھ دا کوئی نہیں یقین آتا۔ اس نے نکال کے مجھے دیا تو یقین کریں بیچ میں لکیریں ماری ہوں، ادھر ادھر کا اوٹ پٹانگ لکھا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تیرے رب کے نام میں برکت ہے۔ کہا گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لو، اللہ بے برکتی ڈالنے والے جن جنات اسیب اور البلاؤں کو نہیں آنے دے گا۔ کھانا کھانے لگو تو رب کا نام لے لو، بسم اللہ، عمل کرو کتاب و سنت پہ۔ نفاذ کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف ملک میں قانون نافذ کر دو، چھوٹی چھوٹی چیز میں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، رب ایک لقمے میں برکت دے دے گا۔ مل کے کھاؤ، 2 آدمی کھا رہے تھے، 2 اور آ گئے، اللہ برکت دے دے گا۔ کھانا کھانا ہے الگ الگ پلیٹوں میں نہیں، ایک بڑے برتن میں لو، اس میں کھاؤ، سائیڈ سے کھاؤ، درمیان میں رب برکت اتار رہا ہے، نہ چھیڑو۔
چلتا رہے گا، رب پیٹ بھر دے گا، ہوتا ہے ایسے بے شمار مرتبہ ہوا ہے، لیکن کیا مجال کہ ہم اس کو فالو کر سکیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے ساتھ ذرا ہماری آنکھیں بھی کھولے، دل دماغ بھی کھولے۔ ایک دو سوال ہیں فرض نماز میں سجدے کے دوران کہ ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ فرض نماز کے سجدوں میں مسنون دعائیں کریں، نوافل کے اندر آپ جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں خیر و برکت کی وہ کر سکتے ہیں۔ ملک پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا، جی یہ دعا تو ہم ہر اپنی مجلس میں، ہر موقع پہ، ہر پیغام میں، ہر جمعے پہ، ہر درس میں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن کی، ہماری مٹی کی، امت مسلمہ کی، پورے ان ممالک کی، ایک ایک چپے کی، ہمارے ایک ایک بچے کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ مضبوط بنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔